نشانی کیا ہے اس کی دجال کی؟ مطلب فار ایگزامپل کہ آخری نشانی کیا ہوگی اس ٹائم پہ، مطلب ابھی جو دور حاضرہ چل رہا ہے، نشانی آخری کیا ہوگی جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ اب بس اب قریب ہی ہے؟ سب سے بڑی نشانی تو امام مہدی کا ظہور ہے. ٹھیک ہے، امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال کا ظہور ٹھیک ہوگا. ہے، اس سے پہلے دجال کا ظہور نہیں ہوگا. ہے، جب ترتیب ہم دیکھتے ہیں تو ترتیب میں امام مہدی کا ظہور پہلے ہے، بہتر ہو تو گیا. وہ جب آئیں گے تو یوں کہہ لیجئے کہ اس کے بعد دجال کا ظہور صحیح. ہوگا. سورہ کاف کا دجال سے کیا تعلق ہے؟ سورہ کہف جو ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کی پہلی 10 آیات ہیں، جی، جو شخص یہ پڑھے یا اس کو یاد رکھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ٹھیک. ایک روایت میں آتا ہے آخری 10 آیات، اچھا، ایک میں پہلی 10 آیات، اور ایک میں آخری 10 آیات. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری سورہ کہف ہی پڑھ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو مفہوم کے ساتھ بھی پڑھنا چاہیے، یاد بھی رکھنا چاہیے. اور پھر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جمعہ کے دن جو ہے سورہ کہف جو شخص سنا پڑھے گیا. گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. تو اس میں پھر جب ہم پہلی 10 آیات کو اور آخری 10 آیات کو بھی دیکھتے ہیں تو صحیح بات یہ محسوس ہوتی ہے. دیکھیں یہ راوی کا فہم بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس کا ابہام ہو سکتا ہے کہ اس نے پہلی 10 آیات کی بجائے آخری 10 آیات کہہ دی. صحیح. تو آخری 10 آیات ہو بھی سکتی ہیں، دونوں بھی بیک وقت ہو ٹھیک ہے. سکتی ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں. لیکن جب ہم پہلی 10 آیات کو اینالائز کرتے ہیں تو جب اس کا پہلی 10 آیات کا اختتام ہوتا ہے نا تو اس میں ایک حکمت عملی کی بات ہے. وہ حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیں، کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ یہ جو کاف والے تھے، غار والے اور رقیم والے اور تختی والے جن کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، کیا یہ بس ہماری ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ بس ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی اس نشانی نہیں تھے. تم نے یہ سمجھا کہ یہ نشانی تھے. نشانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اصل میں حکمت عملی ہے. کون سی بات کو جو آپ نے نشانی سمجھا؟ جب وہ غار کی طرف آئے اور انہوں نے کہا یا اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ اور ہم نے ہدایت کے ساتھ ہمیں جو سیدھے رستے پر لے جا. بالکل ٹھیک. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی یہ ہے، حکمت عملی یہ ہے دجال سے بچنے کی بھی اور دجالی تہذیب سے بچنے کی بھی. ایک پالیسی یہ ہے کہ آپ کسی غار میں چلے جائیں. ہاں، بس سیپریٹ ہو جائیں. اب وہ جو غار ہے آج کے دور میں فزیکلی کوئی غار پاسبل نہیں ہے. آپ کسی غار میں نہیں جا سکتے. دیکھیں آپ جہاں بھی ہوں گے آپ سیٹلائٹ سے پکڑے جائیں گے، آپ کسی نہ کسی جگہ سے پکڑے جائیں گے. ظاہر ہے ساری ٹیکنالوجی دجال کے پاس ہوگی، ہر چیز اس کے پاس. تو کون سی چیز ہے جو آپ کو بچائے گی؟ وہ حکمت عملی یا وہ غار جو ہمیں بنانا چاہیے وہ ایک ورچوئل غار ہے. اور ورچوئل غار کیا ہے؟ وہ ایمان کا تعلق. آپ ایمان دیکھیں، جس چیز نے آپ کو بچانا ہے نا وہ ایمان ہے. ہر چیز آپ ایمان کی بنیاد پر کریں اور سارے تعلقات آپ ایمان کی بنیاد پر رکھیں تو اس یوں ایک ایمان کے تعلقات والی ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی اور وہ پھر آپ کا احاطہ بن جائے گا. وہ آپ کا احاطہ بنے گا. لیکن تعلق ایمان کی بنیاد پر ہوگا تو یہ ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوگی. یہ وہ غار ہوگا، ورچوئل غار، جو آپ کو اس طرح کے فتنوں سے بچائے گا اور جو دجال کا فتنہ اس سے بھی بچائے گا. صحیح.